السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ آج عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک نجی ٹی وی چینل کی رپورٹر صدف نعیم وہ کوریج کے دوران کنٹینر کے نیچے آ گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے گھر والوں سے، ان کے لواحقین سے ہم دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں تمام ٹی وی چینلز سے اور تمام صحافیوں سے جو اس ایونٹ کی کوریج کر رہے ہیں اور اس طرح کی کوریج کیا کرتے ہیں، ان سے یہ درخواست کروں گا کہ پہلے اپنی جانوں کو، ان کی سیفٹی کو یقینی بنائیں، اور پھر اس کے بعد خبر کے پیچھے جائیں، اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے خود جو انتظامیہ ہوتی ہے کسی بھی احتجاج کی یا جلسے کی یا کسی بھی جگہ کی، اس کو چاہیے کہ وہ بھی صحافیوں کی کا خیال رکھے کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ محسوس نہ ہو اور کوئی خطرہ نہ ہو۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے، تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ آئندہ وہ اس طرح کے اقدامات کریں کہ عمران خان صاحب کی کوریج کے لیے جو رپورٹرز وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کو ان کے لیے خاص خیال رکھا جائے، ایسی صورتحال میں انہیں نہ پڑنے دیا جائے کہ خدا نہ خواستہ جیسے صدف نعیم کے ساتھ واقعہ پیش آیا ایسا واقعہ کسی اور کے ساتھ پیش آئے۔ بہرحال عمران خان صاحب کا جو مارچ ہے وہ کل چندہ قلعہ کے مقام سے آگے بڑھے گا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں 2008 میں جب ججز بحالی تحریک کا قافلہ پہنچا تھا نواز شریف صاحب کی قیادت میں لانگ مارچ، تو یہاں منطقی انجام کو پہنچ گیا تھا اور ان کی ڈیمانڈز مان لی گئی تھیں۔ عمران خان صاحب جس مقبولیت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ بات تو طے ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت کوئی بے ساکیہ نہیں ہے، کوئی غیبی امداد، کوئی سپورٹ موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود کراچی سے لے کر اور خیبر تک جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں عمران خان صاحب کے پاس جو پوزیشن ہے، جو مقبولیت ہے، وہ 2/3 والی مقبولیت ہے کہ اگر الیکشن ہو تو شاید وہ اتنی اکثریت سے الیکشن جیت جائیں۔ اور آج ضلع کرم کے NA 45 کا جو ضمنی انتخاب تھا جو اس سے پہلے نہیں ہو سکا تھا، وہاں بھی عمران خان صاحب کی فتح یقینی نظر آ رہی ہے۔ چند پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹس باقی بچے ہیں۔ اب تک کوئی تقریباً 100% سے زیادہ انہوں نے JUI کے جو ان کے مخالف امیدوار ہیں ان سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہوئے ہیں، تو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی عمران خان جیت جائیں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کے جو مطالبات ہیں اس کے متعلق وہ تو تقریروں میں بیان کر ہی رہے ہیں، لیکن پس پردہ جو کوششیں کی ان کی جانب سے کی گئیں، اور ہمیشہ اپوزیشن کو یہ گلہ رہا ہے کہ عمران خان بات نہیں کرتے، مذاکرات نہیں کرتے، ہاتھ نہیں ملاتے، تو شہباز شریف صاحب نے خود کل کچھ صحافیوں سے، کچھ یوٹیوبر سے ملاقات میں اس بات کا یہ بات بتائی ان کو کہ عمران خان نے انہیں پیغام بھیجا تھا اور وہ بات چیت کرنا چاہتے تھے۔ وہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بات چیت تھی، وہ الیکشن کی نئی تاریخ کے حوالے سے بات چیت تھی۔ ایک میرے جاننے والے ہیں، وہ ایک کاروباری آدمی ہیں، کوئی مہینہ پہلے میرے پاس عمران نیازی کا پیغام لے کے آئے، ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی زبانی، اللہ عالم ان کی زبانی کہ ساتھ دھمکیاں بھی دے رہے تھے اور ساتھ ڈائلاگ کی بات بھی کر رہے تھے۔ میں ان کی بات سنتا رہا تو میں نے کہا کیا ڈائلاگ کو تو انہوں نے ہمیشہ پایا حقارت سے ٹکرایا۔ میں نے پارلیمان میں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ کہا لیٹسٹ سائن چارٹر آف اکانومی، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ چور ڈاکو یہ مجھ سے NRO مانگتے، یہ جواب بتاتا۔ تو میں نے ان کہا کہ کس ایشوز کے اوپر؟ ان کا جی 2 ایشوز، ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہم آپس میں طے کر لیں، جوائنٹلی مشورہ کر کے اپنا 3 نام وہ دیں اور 3 نام میں دوں۔ میں نے کہا میں ان کو پیغام دے دیں، میں بتا رہا ہوں ان کو پیغام دے دیں کہ میں ڈائلاگ کے لیے تیار ہوں۔ اس میں چارٹر آف اکانومی بھی ہے، اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہے، اور بھی چیزیں ہیں، لیکن جہاں تک آرمی چیف کی مشاورت کی بات ہے وہ ایک آئینی معاملہ ہے، مجھے ان کے ساتھ مشاورت اس بارے میں نہیں کرنی۔ اس معاملے پر عمران خان صاحب کا موقف بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی مذاکرات کرنے کی۔ دیکھو شہباز شریف، بات سن لو، میں بوٹ پالش کرنے والوں سے بات نہیں کرتا، میں ان سے بات کر رہا ہوں اور ان سے بات کی جن کو ملنے کے لیے آپ گاڑی کی ڈکی کے اندر چھپ کے جایا کرتے تھے۔ اور شہباز شریف، تمہارے پاس میں کیوں پیغام بھجواؤں گا؟ میں ان سے بات کی جو تمہیں اشاروں پہ چلاتے ہیں، اور میں نے بات ایک کی کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ، اور کوئی دوسری بات نہیں کی۔
تو یہ صورتحال ہے اور ملک کے جو چیلنجز ہیں اس کا ہم مسلسل احاطہ کرتے رہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام اس کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ ملک میں معاشی سرگرمیاں تقریباً ٹھپ ہو کے رہ گئی ہیں، ڈالر ڈھونڈنے سے اس وقت نہیں مل رہا ہے اور مارکیٹ میں ڈالر مہنگے داموں فروخت ہو رہا ہے، اسحاق صاحب واپس آ گئے۔ معاشی پالیسیز، اصلاحات وہ جتنی کوشش کر لیں لیکن جب تک ملک کے اندر امن و امان نہیں ہوتا، سیاسی خلفشار ختم نہیں ہوتا، کوئی نسخہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کر رہا ہوں۔ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے تحریک انصاف کے، اور عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ بیرسٹر صاحب، اگر عمران خان صاحب کی طرف سے، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی بات کی نہیں، اگر بفرض محال کوئی اس طرح کا اشارہ ملا یا کسی نے آ کے پیغام دیا تو میرے خیال میں انہیں بہت ضرورت ہے حکومت کو کہ اسے انگیج کیا جاتا، ان کے ساتھ بات چیت کی جاتی، اور یہ اگر صورتحال ہوئی تھی پیدا اس لانگ مارچ سے پہلے تو یہ کتنا مناسب ہوتا کہ شہباز شریف صاحب خود بھی آگے بڑھتے اور ان کو انگیج کر لیتے اپنے ساتھ، تو یہ صورتحال جو اس وقت ملک میں شاید نہ ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کس عمران خان کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے اس کو، ہم نے کہا کہ ہم اس کو چارٹر آف اکانومی میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ، یہ وہی عمران خان ہے جب چائنیز پریزیڈنٹ 56 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ پاکستان لے کے آ رہے تھے اور یہ جلاؤ گھیراؤ کی بات کر رہے تھے، پاکستان کے پورے پروگرام کو، سی پیک کو سبٹاج کر رہے تھے، سپریم کورٹس کو بند کیا ہوا تھا۔ ہم نے اس عمران خان کو تب بھی ہم نے چارٹر آف اکانومی کی دعوت دی۔ اس نے جب پورے اس نے کہا کہ جب ہم مودی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے تب بھی چارٹر آف اکانومی کے لیے اور اس ملک کی خاطر بات کی۔ لیکن یہ تو عمران خان مجھے بات بتائیں، آج یہ عمران خان جس چیز کے اوپر آ گیا ہے، جہاں یہ آ گیا ہے، جہاں آپ کے دشمنوں کو اور کچھ نہیں چاہیے، جس طرح افواج پاکستان کو، جس طرح آپ کی اپنی افواج کو، جس طرح آپ اپنے شہداء کو، جس طرح آپ گندی سیاست کر رہے ہیں، جس طرح آپ جرنلسٹ کے اوپر، جرنلسٹ کی شہادت کے اوپر آپ گندی سیاست کر رہے ہیں، آپ اپنے گندے پروپیگنڈوں کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں اپنے افواج کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف، اپنے کورٹس کے خلاف، اپنے ملکی پارلیمنٹری سسٹم کے خلاف، تو مجھے بتائیں ان سے کس چیز کی مشاورت کریں؟ کس چیز کی مشاورت کرنی چاہیے کہ یہ پہلے خود تیار ہیں کہ کسی چیز کی ان کے ساتھ، یہ کسی اس چیز میں ہیں کہ ان کے ساتھ بات کی جائے؟ اور یہ جماعت کون سی ہے؟ یہ لوگ کون سے ہیں؟ یہ وہی جماعت ہے جو فورن فنڈنگ کے اوپر چل رہی ہے، یہ وہی جماعت ہے کہ جو چوری کے پیسوں کے اوپر چل رہی ہے، توشہ خانہ میں تحفے بیچ کے آج اپنے فلڈز کے پیسے۔ پارٹی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے مذاکرات کیا جائیں، یا مذاکرات کی آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، یہ وہ جماعت ہے جو دوسرے ملکوں سے، ممالک سے پیسے لے کے پاکستان کو کمزور کر رہی ہے، پاکستان کی ڈیموکریسی کو کمزور کر رہی ہے، پاکستان کے اداروں کو کمزور کر رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے اتنی چیخیں، اتنا شور، اکانومی اور پتہ نہیں کیا کیا بات کی، مجھے بتائیں کہ 4 سال میں ان کے سپوکس پرسنز بتائیں کہ اسلام آباد یا کسی پاکستان کے، اسلام آباد چلے خلی آپ ایک کیس سٹڈی لے لیں، ایک پل بھی انہوں نے بنایا؟ انہوں نے پاکستان میں پچھلے 4 سال میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ مجھے واضح بتا دیجئے کہ عمران خان کی سیاست، ان کی پارٹی، ان کی شخصیت اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، یا آپ سیاسی طور پر اتنے مستحکم اور مضبوط ہیں، آپ کی حکومت اتنی مضبوط ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی؟ ان دونوں میں سے کون سی بات ہے؟ دیکھیں جی، یہ مین بات یہ ہے کہ تمام پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ ہے، تمام جماعتوں کا یہ فیصلہ ہے کہ جس بندے نے اپنی افواج کو، اپنے لوگوں کو، اپنے اداروں کو گالیاں دے رہا ہے، تو مجھے بتائیں، ایک طرف وہ کہتا ہے میں ان کو گالیاں دے رہا ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہم کس چیز کی مشاورت کریں؟ اور مجھے بتا دیں کہ آئین میں کہاں، یہ پارلیمنٹ کے حصہ ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کہیں ہیں، یہ ملک کے ساتھ کہیں ہیں۔ جب آپ کے ملک کا آئی ایم ایف ایٹ سٹیک تھا، جب فنڈ آنا تھا، جب وہ پیسے آ رہے تھے، تو تب یہ کیا پروپیگنڈا اور کانسپریسیز کر رہے تھے؟ آج یہ لاشوں کی سیاست جو کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے بتائیں آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کے فیوچر کی نسلیں ان لوگوں کے حوالے کریں؟ بالکل بالکل، آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے آگے چلنا ہے۔ بس میں یہ یاد دلاتا چلوں آپ کو کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی عمران خان کو اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے، اسی طرح کا لانگ مارچ لے کے جا رہے تھے، اسی طرح پی ٹی وی پہ بھی حملہ ہوا تھا، پارلیمنٹ ہاؤس پر بھی حملہ ہوا تھا، بڑی خطرناک ماحول تھا۔ لیکن اس کے بعد جب عمران خان حکومت میں آ گئے تو آپ ہی کی طرف سے پیشکش کی گئی تھی چارٹر آف اکانومی کی، مذاکرات کی، بیٹھ کے بات کرنے کی، تو یہی عمران خان تھے۔ اس وقت بھی ان کی سیاست کا انداز یہی تھا، اس وقت بھی ان کی سیاست کا انداز یہی ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھی بہتر پوزیشن میں ہیں، ایک سیکنڈ، تو بات کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے۔ مسعود صاحب ایک سیکنڈ،
مسعود صاحب جب پورا ملک ڈوبا ہوا تھا، لوگوں کے بچے مر گئے تھے، جن کے پاس مویشی تھے ان کے مویشی بہہ کے چلے گئے تھے، جن کا گھر تباہ ہو گیا، تب ہم نے ان کو چارٹر آف اکانومی نہیں، ہم نے کیا آؤ اس ملک کو ری بلڈ کریں. دنیا اکٹھی ہے پاکستان کے لیے، دنیا اکٹھی ہے پاکستان کے لیے پیسہ جمع کر رہی ہے، دنیا اکٹھی ہے اکٹھے ہو کے اس دو باتیں ہیں نا اس میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کی سیاست اس قابل نہیں ہے، یہ بندہ اس قابل نہیں ہے، اس کی پارٹی اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں سیلاب میں انگیج کرنا. ایک سیکنڈ مسعود صاحب نہیں ایک سیکنڈ بات سنیں. جب پورا ملک کے جن لوگوں کی دنیا ختم ہو گئی تب ہم نے ان کے لیے اکٹھے ہونے کی بات کی، تو اس بندے نے کیا ترجیح دی؟ انہوں نے کنٹینر کے اوپر گانے کی، ناچنے کی، جلسے کرنے کی ترجیح دی اس بچے کی جس کی ماں مر گئی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے پہ، جس کا گھر بار تباہ ہو گیا، سلب میں فلڈز میں بہہ گیا، اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی ترجیح نہیں دی. انہوں نے اس کو ان کنٹینرز میں اور الیکشنوں میں ترجیح دی. بہرحال یہ آپ کے الفاظ اور آپ کے جذبات ہیں بیرسٹر صاحب. آپ کو آج کی رپورٹ کا شاید آپ کو پتا ہے ہوں کہ آپ یہ اپنی لانگ مارچ ہے، یہ فلڈ کے پیسوں سے لانگ مارچ کر رہے ہیں. یہ ان یتیموں، ان بچوں، ان بے روزگار بچوں جن کا گھر بار تباہ ہو گیا، ان کے پیسوں سے یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں. وہ پیسے یہ ادھر لگا رہے ہیں. سر یہ آپ کا الزام ہے نا، بات یہ کہ یہ ثابت تو نہیں ہے نا، ثابت تو یہ ہے کہ مجھے بتائیں یار، مجھے ایک بات بتائیں معذرت کے ساتھ بیرسٹر صاحب، ابھی پی ڈی ایم کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں آپ کی پارٹی نے عمران خان کے پاس تو کوئی پیسے ہی نہیں. سر آپ کی پارٹی نے، آپ کی دیگر اتحادیوں نے اس کی طرف نہ تو ذریعہ روزگار ہے کہ سیلاب زدگان ذریعہ روزگار ہے ان کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی پیسے ہیں. ابھی آپ کی مجھے ایک بات بتائیں مسعود صاحب، ایک سیکنڈ نہ ان کے پاس ذریعہ روزگار ہے، نہ ان کے پاس پیسے ہیں، نہ ان کے پاس اور کون ہے. 100 ارب روپیہ، 90 ارب روپیہ دن کا ان کا کون برداشت کر رہا ہے؟ یہ وہی پیسے جو ان کے پاس یہ کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں ہم ہیں، یہی پیسے کروڑوں کر لیجیے، اربوں نہ کیجیے. بہرحال یہ مسئلہ نہیں ہے مسعود صاحب. یہ اگر کروڑوں لوگ ہوتے ہیں مسعود صاحب، آپ کو نہیں پتا کہ اگر کروڑوں لوگ ہوتے تو فارن فنڈنگ تھوڑی ہوتا مسعود صاحب. کروڑوں لوگ ہوتے تو آپ یہ اس طرح توشہ کے تحفے بیچ کے کام تھوڑی کرتے. ان کی پارٹی ہے، ان کی پارٹی فنڈز جمع کرتی ہے، وہ ان کے خلاف ایک فیصلہ بھی آیا، ان کا کچھ نہیں بگڑا، وہ سیاست میں ہے. ایک اور فیصلہ آ گیا مسعود صاحب اتنے فنڈ جمع کرتی ہے ان کی پارٹی، تو مجھے بتائیں نا مسعود صاحب اگر ان کی پارٹی اتنے فنڈ جمع کرتی ہے، صداقت علی عباسی صاحب کہہ رہے ہیں اگر اتنے فنڈ جمع کرتی ہے ان کی پارٹی تو ان کو الیکشن کے لیے فورن فنڈنگ کیوں جمع کرنی پڑی؟ سر جی ٹھیک ہے آپ کا موقف ہے، لیکن وہ جو کچھ انہوں نے کیا قانونی طور پر جو کچھ بھی ہوا اس کے باوجود عمران خان کی پاکستان کو کمزور کیا اور آج بھی اسی بیانیے. صداقت علی عباسی صاحب، بات چیت کا وقت بیرسٹر صاحب کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے کہ جب وہ بات چیت کرنا چاہتے تھے آپ لوگ بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے، اب شاید آپ لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. مختلف لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، آپ فوجی قیادت سے بھی ملے، لیکن یہ شہباز شریف صاحب سے جو ملاقات ہوئی، کسی کو بھیجا، اب ظاہر سی بات ہے شہباز شریف صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو وزیر اعظم ہیں، 10 لوگوں کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں تو ہوا میں تو یہ بات کہہ نہیں رہے ہوں گے. اب آپ کو بات چیت کی ضرورت ہے، وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی مسعود صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے جو آج آپ کی صحافی صدف جن کا آج انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے ورثہ کو صبر دے. بڑا ایک تکلیف دے یہ واقعہ ہے، تو میں نے کہا اس سے شروع کروں. دوسری بات آپ نے دانیال صاحب کو سنایا. صداقت بھائی یہاں پر ایک بات اور مجھے بتا دیجئے کہ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو، اس کے لیے آپ لوگوں نے کچھ سوچ لیا ہے؟ بالکل، کیونکہ صحافی تو آئیں گے عمران خان صاحب. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا یہ پوائنٹ ہے کہ یہ دوبارہ اس کے لیے بالکل سیریس ہونا چاہیے، ہر چیز کی کوشش ہونی چاہیے کہ دوبارہ ایسا کوئی افسوسناک واقعہ نہ ہو. اور بالکل آپ نے جتنی باتیں کی میں ان سے متفق ہوں، لہٰذا ہم وقت بچاتے ہیں کہ جو آپ نے کہا میں بالکل اس سے متفق ہوں کہ صحافیوں کی حفاظت کا بندوبست جو ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں ان کو کرنا چاہیے. اور بالکل میں آپ کی بات کو پوری طرح آپ کی بات سے میں متفق ہوں. اب جو آپ نے دانیال صاحب کو سنایا جنہوں نے پتہ نہیں کتنا غصہ نکال دیا عمران خان پہ، سب سے پہلی بات کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے کوئی خفیہ پیغام بھیجا. وہ بھائی خفیہ پیغام کون سا ہے؟ عمران خان 2 باتیں آپ نے کہی ہیں، مجھے کہا ہے کہ جی الیکشن کراؤ اور مجھے کہا ہے کہ آرمی چیف سے مجھ سے مشورہ کرو اور دھمکیاں دی ہیں. تو اس میں خفیہ بات کون سی ہے؟ عمران خان آج بھی دھمکیاں دے کے آپ کو چور کہہ رہے ہیں، آپ کو ڈاکو کہہ رہے ہیں اور سامنے بھی کہہ رہے ہیں. وہ آج بھی کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤ، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی جو بھی اپوائنٹمنٹ ہے وہ کنسنسس سے کراؤ. دوسری انہوں نے بات کی کہ چونکہ عمران خان اداروں کے خلاف بولتے ہیں اس لیے ان سے مشورہ نہیں ہونا چاہیے. میں صدقے جاؤں آپ کے، وہ جو آپ نے شگوفہ بٹھائے ہوئے ہیں لندن میں، وہ جو وہاں چھپ کے بیٹھے ہیں ہمارے اس ملک کے چور، سزا یافتہ مجرم، مفرور اشتہاری، وہ جو بولتے تھے
تو وہ ٹھیک تھا اور ان سے تو مشورہ ہوا ہے. عمران خان جس کے پیچھے پوری کروڑوں عوام ہے, ان سے مشورہ کرنا آپ کو برا لگتا ہے؟ اچھا صداقت بھائی, چاہے عمران خان کے پیچھے دنیا کے 7 ارب عوام کھڑی ہو جائے, اور اگر عمران خان رکن پارلیمنٹ نہ ہوں, استعفیٰ دے چکے ہوں, وزیر اعظم تو خیر دور کی بات, شاید اب تو رکن پارلیمنٹ ہونا بھی ان کا ایک ہے, نااہلی کی تلوار ان کے سر پہ لٹکی ہوئی ہے, تو ایسے بندے کے ساتھ موجودہ حکومت جو ایک آئینی حکومت ہے, وہ کیوں مشاورت کرے آرمی چیف جیسی تعیناتی پر؟ یہ نہ آئینی ہے اور نہ آہنی ہے, یہ بالکل تنکوں پہ کھڑی ہوئی حکومت ہے, اور یہ پالش کر کے آئے ہوئے ہیں. سر ہے تو آئین پاکستان کے مطابق نا, لیتے ہیں. نہیں چلیں وہ آپ آئینی نے, میں تو اس کو یہ والا آئینی, میرا اشارہ سمجھ آ رہا ہے, یہ والا آئینی اب یہ 25 کروڑ دے کے انہوں نے حکومت بنائی ہے, اور اس کے بدلے 1100 ارب معاف کرائے. بہرحال میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ نہ ہم ان کو آئینی سمجھتے ہیں, نہ ان کو آہنی سمجھتے ہیں, ان کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے, اس لیے ان سے ہم نہ بات کرنا چاہتے ہیں نہ ہمیں ضرورت ہے. میرے بھائی نے بڑے جذبات سے کہا کہ اسمبلی میں نہیں آئے, ہم نے قانون سازی کی. کیا خاک قانون سازی کی آپ نے؟ قانون سازی کی, 11 چوروں کے لیے آپ نے 1100 ارب روپے معاف کرایا این آر او کا. دوسری قانون سازی کیا کی؟ بیرون ملک پاکستانیوں کا ووٹ چھینا. اس لیے جگہ جگہ وہ روز آ کے نواز شریف کے گھر کے باہر وہاں آ کے آپ کو وہ آپ کے لیے وہ. اچھا مجھے یہ بتائیں نا, یہ باتیں تو آپ نے کیا کی, عمران خان صاحب کسی موقع پر انہوں نے کسی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا ہے یا ان کی خواہش رہی ہے, کہیں انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی ان کی مشاورت کے ساتھ ہو جائے؟ بھائی جس جگہ سے شہباز شریف چلتا ہے وہاں پہ پیغام چلے جاتے ہیں, اور بہت سارے لوگ نیوٹرل ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں, انہوں نے بات کی ہوگی, لیکن شہباز شریف کی کوئی حیثیت ہے. مجھے آپ یہ بتا دیں, میں پوچھتا ہوں دانیال صاحب سے اپنی باری پہ, آپ کو شرم آتی ہوگی کہ جو حکومت 6 مہینے سے آئی ہے, سوائے این آر او لینے کے, سوائے کیس معاف کرانے کے, سوائے ای وی ایم کے ختم کرنے کے, سوائے ووٹ کا بیرون ملک ووٹ ختم کرنے کے, ایک بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف نے اس ملک کی قوم کے لیے کوئی روٹی سستی کی ہے, آٹا سستا کیا ہے, ڈالر سستا کیا ہے, کوئی گروتھ زیادہ کی ہے؟ کوئی ایک کام آپ بتا دیں سوائے اس کے کہ 16 ارب روپے کا پھندا شہباز شریف کے گلے میں پڑنے والا تھا, فرد جرم آئی تھی مقصود چپڑاسی والے کیس میں, اس سے ان کو بری ملی ہے. آپ کو دانیال صاحب جب پبلک میں جاتے ہوں گے افسوس تو ہوتا ہوگا کہ ہم تو مہنگائی ختم کرنے آئے تھے. صداقت میں آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. عمران خان نے کوئی کوشش نہیں کی آپ کے مطابق. عمران خان بھی کہہ رہے ہیں وہ شہباز شریف سے بات نہیں کرتے, اور جو آپ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا, یہ جس دن ایسا کر لیں گے تو جو سپورٹ آپ کے ساتھ عوام کی ہے وہ ان کے ساتھ چلی جائے گی, اور شاید اسی کے لیے کام کر رہے ہیں کہ عوامی سپورٹ آپ سے چھین لیں. اب دیکھیں آگے کیا کتنے کامیاب ہوتی ہیں اور آپ کتنا ان کو کام کرنے دیتے ہیں. عامر ضیاء صاحب, سر اس وقت بات چیت سے زیادہ تو شاید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ادارے آ گئے سامنے, انہوں نے پریس کانفرنس کر دی, ایک ہیٹ جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے. اب اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے تو خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہی ہے اگر بات چیت نہیں کرتے, اور کیا اس سے آگے؟ یا اس سے آگے بھی آپ سمجھتے ہیں سیاست ہے چلتی چلی جائے گی اور الیکشن اپنے وقت پر ہو جائیں گے, کسی کو انٹروین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بات ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اچھا, جو مسعود صاحب جو دلچسپ بات ہے, بلکہ میں کہوں گا دکھ کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے ایکو چیمبر میں رہ رہے ہیں, اور ہم وہی بات کہتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں, اور اسی آواز کی بازگشت ہمارے کانوں میں آ رہی ہے. اب جو ابلاغ کا ذریعہ ہے وہ تو آپ کا پروگرام بھی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح کے مطلب ہے ماشاءاللہ کرنٹ افیئرس کے اتنے شوز ہوتے ہیں, ہمارے یہاں کیا نئی بات آ رہی ہے؟ مطلب جو سیاستدان, کیا ان کو ہمارے یہاں جو حالات کی سیوریٹ وہ ہے, مشکل حالات ہیں, ایک بحرانی کیفیت, اس کا اندازہ نہیں ہے. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جناب وہی فریق جو ہے وہ انہی باتوں کو دہرا رہے ہیں جو آپ ایک عرصے سے سن رہے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے اس کی انٹینسٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس میں جناب الزامات وہی کم و بیش رہتے ہیں, اسی طرح کے الزامات ہوتے, اور ایک فریق جو ہے دوسرے فریق کو نہ تسلیم کرنے کو تیار ہے, نہ سننے کے لیے تیار ہے, نہ اس کے پاس کوئی نئی تجویز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا میدان سیاست کا کھیل ہے وہ تو بالکل بند گلی میں آ گیا ہے, کہ پارلیمنٹ میں اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوتے. بالکل میں اس بات پہ متفق ہوں کہ وہاں پہ جو قانون سازی ہوتی ہے وہ عوام کے لیے نہیں ہوتی بلکہ خواص کے لیے بھی ہوتی ہے. ان خواص کے لیے ہوتی ہے کہ جن کا بہت ہی کہتے ہیں نا کہ بہت ہی 0.00 پتہ نہیں کتنے % ہے, ان کے لیے ہمارے یہاں قانون سازی ہوتی ہے, ان کے لیے نیب لاء میں امینڈمنٹ ہو جاتی ہے. اچھا, ایک اور دلچسپ بات ہے کہ جب ایک دوسرے کو تسلیم ہی نہیں کر رہے, ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر رہے, تو آگے یہ لوگ کس طرح لے کے جائیں گے؟ تو پھر وہ جو عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ یقیناً مجھے اس بات پہ میں یقین کرنے کو 100% تیار ہوں
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شہباز شریف صاحب سے بات نہیں کروں گا, میں ان لوگوں سے بات کروں گا, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جو اس میں انہوں نے چھپایا ہے نہیں, کہ جو کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں وہاں پر بات ہو رہی ہے. اور اس میں لیکن جو آپ آگے کی بات کریں, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے فوراً اس بحرانی کیفیت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, پولیٹیکل ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے, اور مطلب ہے کہ اس بحرانی کیفیت سے نکل کر ملک کی سمت درست کرنے کی ضرورت ہے. جیسا آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ معیشت آپ ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ حکومت جو ہے, یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں, وہ کوئی کردار ادا کرنے سے قاصر ہیں. اور جو ادارہ یہ بار بار کہہ رہے کہ جی وہ اے پولیٹیکل ہو گیا ہے, تو میرے خیال میں عوام کی نظریں اسی ادارے کی طرف ہیں کہ وہ ادارہ جو ہے پاکستان آرمی, اس نے ماضی میں بھی کردار ادا کیا کہ وہ پہل کاری کرے, معاملات کو ڈیفیوز کروائے, حل کروائے کسی بھی طرح سے, اور ملک کی سمت متعین کرے. ہم لوگ یہ آپ اگر سمجھتے کہ اگلے 6 مہینے سال بھر مزید اس طرح کا انتشار جو ہے سسٹین کر سکتے, نہیں کر سکتے. فروری سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے ہماری عدم استحکام کا, جنوری فروری سے یہ وقت آ گیا, اکتوبر ختم ہو رہا ہے, اور ہمارے یہاں وہی سب باتیں ہو رہی ہیں. کسی اور عوام کے جو مسائل ہیں, دشمن جو ہے کیا سازشیں کر رہا ہے باہر سے بیٹھ کر, یہ تو عامر جیسا صاحب آپ ابھی ریسنٹلی جو معیشت کو مستحکم کر ان رہے کی ہیں. بات کر رہے ہیں جنوری فروری سے, میں تو اگر پیچھے چلا جاؤں تو عمران خان کی حکومت سے پہلے یہی صورتحال رہی ہے. اس وقت بھی کبھی مولانا فضل الرحمان نکل رہے ہیں, کبھی بلاول صاحب نکل رہے ہیں, کبھی پی ڈی ایم بن رہی ہے, کبھی جلسے ہو رہے ہیں, کبھی لانگ مارچ ہو رہے ہیں. یہی صورتحال رہی, اب پھر یہی صورتحال ہے آگے. میرے لیے سب سے کنسرن کی بات یہ ہے کہ اکانومی اگر ہمارا مسئلہ ہے تو وہ اکانومی کا کوئی پلان ہے عمران خان صاحب کے پاس ہو, کوئی پی ڈی ایم کے پاس ہو, وہ بتائیں کہ جی ہمیں ٹھیک ہے قرضے ورزے ہم یہ مینج کر لیں گے, اس کے بعد اکانومی کیسے آگے لے کے جائیں گے. یہ نہیں ہے سر. نہیں, بالکل درست کہہ رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ابھی حکمران جماعت ہے وہ بات کرتے جی ہم چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے ہیں, ایک لغو خیال ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود نون لیگ میں ایک چارٹر پہ وہ اتفاق نہیں ہے. مفتاح اسماعیل ایک طرح سے سوچتے ہیں, اسحاق ڈار دوسری طرح سے سوچتے ہیں. یہی وجہ ہے نا کہ دونوں کے اکنامک مینجمنٹ کے طریقہ کار میں فرق ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ساری جماعتیں مل کر جو ہے کوئی چارٹر پہ متفق ہو جائیں گی؟ یہ نہیں ہوتا. ایک پلان بنتا ہے, ایک کوئی جو وہ ہوتی ہے سیاسی جماعت ہوتی ہے, وہ جو جس کو لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں وہ ایک اپنا اکنامک پلان لے کر آتی ہے. تو ہماری ظاہر ہے کہ اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, اس کے اوپر کوئی نیا خیال نہیں آ رہا. جس طرح ہماری سیاست میں کوئی نیا خیال نہیں آ رہا مسعود صاحب, اسی طرح معیشت میں بھی نیا خیال نہیں آ رہا. وہ جو ہمارے 1970 1980 90 کے جو چلے ہوئے کارتوس ہیں وہی بار بار گھوم کر آ رہے ہیں. یہ بڑے فخر سے کہتے اسحاق ڈار صاحب کہ 25 سال سے میں آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہا ہوں. یہی تو المیہ ہے کہ آپ 25 سال سے ڈیل کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے چنگل سے نہیں نکال پائے. درست بات ہے, تو یہی تو آپ پہ تنقید ہوتی ہے. اور آپ ہے نا, اور آپ جو کہتے ہیں کہ ڈالر, آپ نے اخبار میں خبر چھپتی کہ 220 ہو گیا, لیکن آپ نے بالکل درست کہا ڈالر مل نہیں رہا, اور جب آپ خریدنے جاتے تو 240 پہ مل رہا ہوتا ہے کالے بازار میں. تو آپ نے جو ہماری چھوٹی موٹی وہ کہتے ہیں نا لیجیٹیمیٹ اکانومی تھی, شفاف اکانومی تھی, اس کو بھی آپ نے بلیک میں ڈال دیا. ہماری ریمیٹنسز کیوں کم ہو گئے؟ صحیح بات ہے عامر جیسا صاحب, ایسی باتیں ہیں اس وقت جس طرح کی خرید و فروخت عام مارکیٹ میں ہو رہی ہے, اور ملک میں جو سپلائی چین کو بہتر بنانے کے لیے جو ہم اقدامات کر رہے ہیں وہ جانتے بھی ہیں ہم کہ کیا کر رہے ہیں, اور ڈالر کی شارٹیج کیوں ہو رہی ہے ہم شاید بیان بھی نہیں کر سکتے. ابھی تو ہم فیٹ اف سے باہر نکلیں کسی گرے لسٹ سے. بہرحال امپورٹنٹ یہی ہے کہ اب عمران خان صاحب ہوں یا وہ پی ڈی ایم ہو یا ادارے ہوں, وہ کوئی ایسی صورت نکالیں کہ ساتھ مل کے بیٹھ جائیں اور یہ محاذ آرائی کو کہیں ختم کریں, ورنہ شاید صورتحال اور زیادہ خراب ہوگی اور یہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ایک بریک, اور بریک کے بعد اسی معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک جناب بیرسٹر دانیال چودھری صاحب. کرم میں جو الیکشن ہو رہا ہے NA-45 کا, وہاں کے جو ابھی تک غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں, 7 پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ آنا باقی ہے, اور عمران خان صاحب 20,400 ووٹ لے کر آگے ہیں, اور آپ کے مشترکہ امیدوار کوئی 12,000 کچھ سو ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں. کوئی 8,000 کی لیڈ ہے جو کہ اب شاید کور نہیں ہوتی 8 پولنگ اسٹیشن کے ساتھ. تو کراچی سے لے کر خیبر تک جہاں الیکشن ہوتا ہے عمران خان جیت جاتے ہیں. اب ایک عام تاثر ہے جو میں اپنے سوال میں پٹ کر رہا ہوں, وہ یہ کہ انتہائی غیر مقبول لوگ وہ جوڑ توڑ کر کے کسی طریقے سے حکومت گرا کر حکومت میں آ گئے, اور اب ان کے پاس نہ معاشی پلان کوئی موجود ہے, نہ مجھ جیسے ایک عام آدمی, ایک عام پاکستانی کا مستقبل کیا ہوگا اس کا وہ جواب دینے کے حق میں ہے, کی پوزیشن میں ہے, اور نہ ہی
اس کے پاس عوامی سپورٹ موجود ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہے. اب یہ عوام کی سیلاب کا آپ سامنا کیسے کریں گے اور معیشت کو کیسے اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے اگر آپ 11-12 مہینے پورے کرتے ہیں؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے سر. مسعود صاحب اب مجھے آپ 4-5 منٹ دیں گے پلیز، میں اپنے ابھی پورا جواب دوں. مسعود صاحب اس الیکشن سے پہلے 14 بائی الیکشنز ہوئے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. ان میں سے 13 الیکشنز پاکستان تحریک انصاف ہار گئی. پرائم منسٹر ان کا تھا، سارے صوبوں میں حکومتیں ان کی تھی اور یہ 13 الیکشنز ہار گئے. یہ کیوں الیکشنز ہار گئے؟ کیونکہ ان کی کارکردگی صفر تھی. یہ اس لیے ہار گئے کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، ان کے پاس کوئی اکانومی کو بہتر کرنے کا ذریعہ نہیں تھا، اور یہ 4 سال جھوٹ بولا، گمراہ کیا، اور جس IMF کو ہم نے خیر آباد کیا تھا اس کے جھنجل میں یہ واپس گھس گئے اور اس سے نکلنے سے قاصر ہو گئے، نکل ہی نہیں سکے. اب جب ہم نے حکومت لی تو ہمیں پتا تھا کہ آپ کا اس حکومت کا کیا حال ہے، ہمیں پتا تھا کہ پاکستان کا کیا حال کر دیا ہے. اگر ہم اس ٹائم پہ حکومت نہ رہتے آپ کا ملک فائنینشل بینکرپسی پہ چلا جاتا. مسعود صاحب فائنینشل بینکرپسی پہ ہم نے ان کا گند، یہ کانٹوں کی سیج اس لیے ایکسیپٹ کی کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ پاکستان کو بچانا ہے. اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا جب 1 سال پورا ہوگا یا جو بھی ہمیں تھوڑا سا زیادہ ملتا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اکانومی بھی بہتر ہوگی. اور دوسرا آپ پہلے ایک چیز کا میں جواب دوں، آپ بات کریں چارٹر آف اکانومی کی. مجھے بات کریں مسعود صاحب، آپ نے بھی پوری زندگی جوائنٹ اسٹڈی کی ہوگی بچپن میں. ہمیشہ جو پڑھے لکھے لائق بچے ہوتے ہیں نا وہ اپنا گروپ دوسرے پڑھے لکھے بچوں لائق بچوں کے ساتھ بھیجتے ہیں. بلو ایوریج نالائق فیلیئرز کے ساتھ کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا. ہم وہ جماعت ہیں جنہوں نے ریپیٹڈلی پنجاب میں اپنا لویا منوایا. ہم نے ڈیلیور کیا. جب ہم نے حکومت لی تھی 2013 میں تو پاکستان کے 2 سب سے بڑے مسائل تھے، ایک دہشت گردی، 3 بلکہ دہشت گردی، بجلی کا بحران اور معیشت. ہم نے دہشت گردی کا ناسور کا جن باہر پھینکا اپنے افواج کا مل کے. ہم نے اب پاکستان کو 21,000 میگا واٹ دی اور معیشت کو پاکستان کی معیشت کو فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی، آپ کا بلومبرگ اکانومسٹ کہتا ہے موسٹ اسٹیبل اکانومی آف دا ریجن. روپیہ 100 کے آس پاس صاحب نے آ کے پار کیا اور ہم نے اتنی بجلی دے دی کہ سستی بجلی گھریلو صارفین کو دی جائے اور جو دوسری بجلی ہے آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو بہتر کیا جائے، انڈسٹری لگائی جائے اور وہ بجلی بہتر کرے. مسعود صاحب ایک سیکنڈ مجھے بات بتائیں کہ آج پھر وہی مسئلے پاکستان کی کیوں آگے. آپ نے 3 چیزیں بتائیں، میں پورا جواب ختم کر کے. مسعود صاحب مجھے بات بتائیں کہ اگر انہوں نے پاکستان کی انڈسٹری کو بہتر کیا ہوتا تو آج انڈسٹری لگی ہوتی اور یہ بجلی استعمال ہو رہی ہوتی ہے. مسعود صاحب یہ بجلی کے کارخانے اور چاہیے ہوتے، آج کارخانے بند کر دیے گئے اس لیے کیونکہ انڈسٹری نہیں چل رہی. یہ کس کی نااہلی ہے؟ ہم نے 4 مہینے میں کیا مسعود صاحب کیا ہے؟ ہم نے ایسی کیا چیز کر دی ہے کہ جس سے کارخانے بند ہو گئے؟ مسعود صاحب گیس، مجھے بات بتائیں، گیس LNG کس نے پروکیور کرنی تھی لاسٹ ایئر مارچ میں؟ کس نے پروکیور کرنی تھی؟ انہوں نے. پوری دنیا جنوری فیبری میں پروکیور کری تھی، انہوں نے جولائی اگست تک پروکیور نہیں کی بھی تھی. اس کی وجہ سے گیس کا شارٹ فال. آپ کے گندم پوری دنیا کے پاس، جب انہوں نے کہا ہمارے پاس بمپر کراپ ہے، حقیقت میں ہمارے پاس اصل میں ویٹ کم تھی. ہم گندم تک تو باہر سے منگوا رہے ہیں، انہوں نے 4 سال میں ہمارا یہ حال کر دیا. تو آپ مجھے بات بتائیں آپ کس چیز کا ذریعہ آپ ہمیں کہتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ویسے آپ نے اپنی تفصیل سے بات کر لی. دیکھیں پروپیگنڈا بیچ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے باوجود مجھے ایک سیکنڈ بات ہے مسعود صاحب، ہم نے IMF کے پروگرام کو خیر آباد کیا تھا. ابھی گیس کی بات کی، ابھی جو دسمبر کے لیے گیس پروکیور کرنی تھی وہ آپ کو کرنی تھی سر، وہ آپ نہیں کر پائے. صرف انہی پر نہ رکھیں. ہم نے کیسے کرنی تھی مسعود صاحب؟ ایک سیکنڈ مسعود صاحب، ایک سیکنڈ لیٹس کلیئر. نہیں مسعود صاحب یہاں سے آگے نہیں جائیں گے. ہم نے کس طرح پروکیور کرنی تھی؟ گیس پروکیور ہوتی ہے جنوری، دسمبر، جنوری، فیبری میں. آپ کے چائنا، امریکہ ابھی اپنے ریسرچر سے کہنے اٹھائے فیکٹس اور دیکھیں LNG کے کس طرح ٹرکس جو شپس تھی وہ لاک ہو چکی تھی، اٹھا لیے تھے. سر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. مصدق ملک صاحب سے آپ کھولنے کے پیسے نہیں. گفتگو کر لیجئے، مصدق ملک صاحب آپ کو بتا دیں گے. آپ نے پوری کوشش کی، آپ نہیں کر پائے سر. گیس کا یہ بحران 6 مہینے کی حکومت کے بعد اگلے 2 مہینے بعد جو گیس کا بحران آئے گا اس کی ذمہ داری آپ PTI پہ نہیں ڈال سکیں گے. بہرحال اب مجھے آگے بڑھنا ہے. بجلی کی آپ نے بات کی، بجلی کے کارخانے آپ نے لگائے تھے. سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے سرکولر ڈیٹ، اور سرکولر ڈیٹ آپ کے انہی معاہدوں کی وجہ سے سر موجود ہے. آپ نے اکانومی کی بات کی تو سر پچھلا اکنامک سروے آف پاکستان دیکھ لیں، PTI کی اکانومی کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے. مسعود صاحب آپ کتابی باتیں کر رہے ہیں میرے بھائی. سر یہ کتابی بات ہے تو پتہ نہیں حقیقت کیا ہوگی جو نظر آ رہی ہے. ایک بندہ اس کے لیے گھر چلانا مشکل ہوا ہے. بہرحال حقیقت یہ تھا مسعود صاحب، ایک سیکنڈ حقیقت یہ تھی کہ مشرف کے 12 سال کے ادوار کے بعد آپ کا ایک میگا واٹ نہیں پروڈیوس ہوا تھا.
ہم نے آ کے بجلی پروڈیوس کی, ہم نے کارخانے لگائے, ہم نے اکانومی کو بہتر کیا, ہم نے چارٹر آف سر اکانومی آپ نے سائن اکانومی کیا, آپ نے جس طرح سے بجلی کے کارخانے لگائے, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت سرکولر ڈیٹ ہمارا سب سے بڑا مجھے مسئلہ بتائیں ہے. 3 ارب ہماری روپے کی معیشت خاطر کو مسعود کھا صاحب گیا ہے انہوں نے, سرکولر ڈیٹ. ایک سیکنڈ بھائی, 3 ارب کی خاطر مسعود صاحب 3 ارب کی خاطر پورا ملک بیچ کے آگئے, لیکن وہ $52 بلین جو چائنا سے آنا تھا, جو سی پیک پہ لگنا تھا, کیا ہوا ان پاور پلانٹس کا؟ چلے سر, آپ کہہ رہے ہیں آپ کی معاشی پالیسیز بڑی اچھی تھی, اسی لیے ملک کی معیشت آج ملک کی معیشت کا یہی حال ہے. یا یہ 4 سال میں عمران خان نے کر دیا, یا عامر ضیاء صاحب بتائیں گے وہ اکانومی کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. اس پہ ٹیک لے لیتے ہیں نا صداقت علی عباسی صاحب کا. صداقت علی عباسی صاحب, 4 سال میں آپ نے ستیہ ناش کر دیا. گیس کی قلت ہوگی, ابھی سامنے ہمارے بحران کھڑا ہوا ہے, آپ کی وجہ سے کھڑا ہوگا. آپ کی وجہ سے اس وقت ہمیں فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہو جائیں گے, صرف آپ لوگوں کی نالائقی کی وجہ سے. جی مسعود صاحب, پہلے تو یہ کہ میں سارے پاکستان میں حقیقی آزادی پسند کرنے والے لوگ اور امپورٹڈ حکومت کو ناپسند کرنے والے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ 14 پارٹیوں نے مل کے بھی 13,000 ووٹ بھی نہیں لیا, جبکہ اکیلے پی ٹی آئی اس وقت 22,000 ووٹ لے کے وہ لیڈ کر رہی ہے. تو یہ فرق ہے جو غلام ہیں ان میں اور جو آزاد خیال لوگ ہیں ان میں, اور یہ مقابلہ جاری ہے. اب صرف اور صرف یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے, ان کے جو سپورٹرز رہ گئے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں جیتنا تو عمران خان نے ہے, لیکن ہم کتنے مارجن سے جیت رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ بات ہے, اور اس کی وجہ ہے, اس کی بڑی واضح وجہ ہے. شاید ہم درمیان میں غیر مقبول بھی ہو گئے تھے جب ہماری حکومت تھی, جب معیشت کے مسائل تھے, لیکن اس کی وجہ کیا ہوئی کہ جب انہوں نے یہاں ایم این ایز ایم پی ایز خریدے, جب انہوں نے امپورٹڈ سارا وہ پروسیس کا حصہ بنے, جب انہوں نے یہاں سارا وہ سازش کے کا ایک اعلی کار بنے, تو لوگوں کے سامنے یہ ایکسپوز ہوئے. اور دوسرا یہ اس وقت پتہ نہیں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, ان کی کیسے باتیں سن رہے ہیں, یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی اپوزیشن لیڈر ہے. میرے بھائی آپ کہہ رہے ہیں انڈسٹری نہیں لگی, 10.5% لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ تھی. ایک سال میں 6% اور پچھلے سال میں 5.5%, 5.7%. یہ کنزیکٹیو گروتھ تھی. ٹیکس ریونیو پیک پہ تھا, آپ کا جو ٹیکسٹائل ہے وہ پیک پہ گرو کر رہا تھا, آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی, آپ کا ریمیٹنسز بڑھ رہا تھا, آپ پاکستان کے ریزرو بڑھ رہے تھے. جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے 6 مہینے میں ہر خبر بری, ہاں ایک خبر اچھی آئی ہے کہ ان کو این آر او مل گیا. شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہے ان کا منی لانڈرنگ کا کیس ختم ہو گیا, اور زرداری اور دیگر جتنے ان کے کرپٹ سارے ٹولہ تھا ان کے کیس گیس آپ کو پریکیور کرنی اسی وجہ تھی سے جس وقت ہمیں سردی میں بھگتنا پڑے گی قلت. میں تو بس حیران ہوں اس ساری ڈسکشن پہ کہ ہر مہینے پریکیور ہوتی ہے اور سردیوں کے لیے ذرا پہلے پریکیور ہوتی ہے. لاسٹ ایئر ہم نے نومبر میں پریکیور کرنی تھی, اس سال کے نومبر بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیں گے. بہرحال خیر ان کے کھاتے میں کیا ڈالیں گے ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور ایک ہوا بنایا ہوا تھا آپ میڈیا نے شہباز شریف کو, اچھا ہوا کہ یہ 4-5 مہینوں میں چلے میں اس پر عامر ضیاء صاحب کا بھی ٹیک لے لوں, وہ زیادہ بہتر ان معاملات کو سمجھتے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں آپ ان سے پوچھئے گا کہ ان کے پلے پچھلے 6 مہینے میں کیا آیا. یہ کہہ رہے ہیں ہم نے وہ سب کو نظر آ رہا ہے کیا آیا, اور اللہ کرے کہ بھائی بہتری ہو پاکستان کے لیے جو بھی ان کے پلے آیا ہو. عامر ضیاء صاحب فائنینشل کیپٹل تو ٹھیک کیا نا, 1100 ارب روپے آپ کی پارٹیوں کو مل کے, اسی لیے جہاں الیکشن میں جاتے ہیں آپ کو لان تان ہوتی ہے. اور تحریک انصاف ہے اور پھر اپنے مسائل سامنے رکھتے ہیں. کیا ہمیں یہ احساس ہوتا ہے, یا مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ کسی سیلف ڈینائل میں ہے؟ کیا آپ کو بھی یہ احساس ہوتا ہے؟ بالکل سیلف ڈینائل کہہ لیں, ایلوژن کہہ لیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہیں اتنے معصوم اور بھولے ہیں, انہیں تاریخ کا کچھ پتہ نہیں ہے. 3 انہوں نے دعوے کیے کہ جی دہشت گردی کے خلاف جو لڑائی میں کامیابی, اور اکانومی اور بجلی میں, 1 منٹ میں جواب دوں گا. دیکھیں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی اس میں مجھے یاد ہے کہ جو منتخب حکومت تھی اٹ واز ڈریگنگ اٹس فیٹ. جنرل راحیل شریف صاحب کا انیشیٹو تھا کراچی میں بھی, اور جو کہتے ہیں نا کہ القاعدہ اور جو ٹی ٹی پی کے خلاف بھی ان کا انیشیٹو تھا. اور اس کی وجہ سے آپ یاد کریں کہ فوج میں اور اس میں آپ کو ایک فرکشن نظر آیا تھا. تو وہ ایک انیشیٹو تھا کہ تنگ آمد بجنگ آمد, کیونکہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو تھی یہ نہیں چاہتی تھی, اس کی کاز بیئر نہیں کرنا چاہتی تھی. تو پاک فوج کا انیشیٹو تھا, انہوں نے پھر مجبور کیا کہ پولیٹیکل قیادت ان کے ساتھ ہو. تو یہ تو مطلب ہماری دیکھی بھی, ہم نے رپورٹنگ سے کوئی چھپی بھی بات نہیں. جی بالکل. اچھا پھر اب آئیں بجلی کی طرف جلدی سے.
بھائی بجلی کا بحران جو ہے وہ جاری و ساری بحران ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو معاہدے کیے گئے اور جو بجلی گھر لگائے گئے اس میں نہ تو انرجی مکس کا خیال رکھا گیا, اور جو آپ کیپٹیو پاور پلانٹ ہیں کہ جس کے اندر آپ بجلی استعمال کریں نہ کریں آپ کو وہ پیسے دینے ہیں. اگر انرجی مکس اچھا ہوتا یا آپ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن پہ ذرا سی توجہ دے لیتے تو آج جو ہمارا سرکولر ڈیٹ کا عالم ہے وہ نہ ہوتا. تو اس کی ایک پوری تاریخ ہے جو مطلب ہے انڈیپینڈنٹ پاور جو آئی پی پی سے شروع ہوتی ہے, بڑی کرپشن کی داستانیں ہیں, اور اسی طرح وہ ہے نا وہ. اچھا پھر آپ معیشت کی بات کریں, دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑا چھوڑ کے گئے تھے, یہ کوئی 20-21 بلین ڈالر کا. اس وقت مجھے یاد ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کا میں نے انٹرویو کیا, انہوں نے کہا کہ جی اس حکومت کو چاہیے پی ٹی آئی کو فوراً جو ہے آئی ایم ایف کے پاس چلی جائے جی, اور اس کے بعد مارکیٹس میں ذرا سا سکون آ جائے گا. عمران خان کی اس وقت کیونکہ کوشش یہ تھی کہ آئی ایم ایف سے ذرا گریز کیا جائے, اسد عمر کی بھی ذہن میں کچھ اور آئیڈیاز تھے, تو اس میں جانے میں دیر ہوئی. تو جو تنقید بن رہی تھی عمران خان پہ وہ یہ بن رہی تھی ان کی حکومت پہ کہ جناب وہ آئی ایم ایف کے پاس دیر سے گئے. جی بالکل. لیکن اس کے جو حالات چھوڑے تھے وہ پچھلی حکومت نے چھوڑے تھے, اور اس میں جو ایک مصنوعی طریقے سے ڈالر کو پراپ اپ کر کے رکھا گیا تھا جس کو پھر مفتاح صاحب نے آ کے کچھ ٹھیک کیا. اسحاق ڈار جو ہیں وہ بڑے فجنگ کے بڑے ماہر ہیں ماشاءاللہ, اور وہ ایک ایلوژن آف پراسپیرٹی کریٹ کر دیتے ہیں اور لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے. ابھی بھی دیکھیں نا اخبار میں ریٹ چھپتا ہے 220 اور اصل میں 240 کا ڈالر. تو اس دفعہ تو یہ کچھ جو کام نہیں آ رہا ہوتا ہے نا کہ اصل حقیقت کچھ اور ہے, حقیقت کی دنیا کچھ اور ہے, اور اسحاق ڈار کی دنیا کچھ اور ہے. تو ہمیں ان میں کوئی مماثلت نہیں ہے. یا واقعی درست ہے, صداقت صاحب کی بات کو میں انڈوز کروں گا کہ 6% گروتھ تھی آپ کی, ریمیٹنسز آپ کے بڑے تھے, آپ کا ٹیکس کلیکشن بڑا ہوا تھا, آپ کا جو تھا واقعی جو ٹیکسٹائل سیکٹر تھا, آئی ٹی سیکٹر تھا, اس میں گروتھ ہو رہی تھی. اگر اس ملک میں صرف ایک چیز مل جائے, اگر ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی, ایک مضبوط حکومت آ جائے, یہ ملک جو ہے ٹرن اراؤنڈ کر جائے گا. لیکن بدقسمتی ایسی ہے ہماری یہاں کہ جو یہ ہماری جو ایک نام نہاد جمہوریت ہے اس نے بالکل کہتے ہیں نا قزبل نکال دیے. اس میں کہتے ہیں یت ہے خالی, جمہور کہیں نہیں ہے, عوام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے جمہوریت میں. کیونکہ خاصی ساری باتیں ہوئی ہیں اور جمہوریت ہے ہماری. برنسٹر صاحب کچھ نہ کچھ کہنا چاہتے ہوں گے اس گفتگو کے اوپر, شاید ان کو لگ رہا ہوگا شاید ون سائیڈڈ ہو گئی ہے, لیکن جو حقیقت ہے وہ بیان ہو رہی ہے. بیرسٹر صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بھی پاکستان کی سیاسی جماعت ہیں, آپ کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں وہ بھی ہیں, لیکن جو اصل صورتحال ہے وہ ایک آدمی عام آدمی فیس کر رہا ہے, ہم ذرا اس کی عکاسی کرنا چاہ رہے تھے. آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو عامر زیاد صاحب کی گفتگو سننے کے بعد؟ مسعود صاحب, واٹ کوالٹی آف پروگرام, پہلے میں آپ کو ایک چیز اس کے اوپر آئی جسٹ وانٹ ٹو کامنٹ. اور جہاں تک بات ہے دیکھیں ہم آج بھی بات کر رہے ہیں, مجھے بات بتائیں نا کہ ان غریب بچوں کی ہم نے کہاں بات کی جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کو واپس ریہیبلیٹیٹ کس طرح کرنا ہے. جو آپ آج کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے نعرے اور آپ ناچ گانا کر رہے ہیں, لیکن اس بچے کی جس کی ماں مر گئی, جس کا گھر بہہ گیا, دنیا آپ کیا بھول گئے ان پروگرام ان چیزوں کو؟ کیا have we actually forgotten that there are people who are actually lying on the roads and there's no one to look after them? ان کی کس کی حکومت ہے پنجاب میں, کس کی حکومت ہے کے پی کے میں؟ کیا یہ اتنے تجزیہ نگار جو بنتے ہیں, یہ ان کے پرو جو سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, یا مجھے بات بتائیں کہ اس کو ہمارے سے ایک سیکنڈ مسعود صاحب مجھے بات بتائیں, کیا ہمارے لیے اس سے بڑا بھی کوئی ٹاپک ہے کیا ہے کہ ان بچوں کو کس طرح بچانا ہے, ان کی جانیں کس طرح بچانی ہے, ان کو کس طرح ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے؟ ہم تو اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے. کیوں ہم کریں ان کے اوپر بات کریں؟ کیونکہ ہمارے تو کنٹینرز کے اوپر گانے لگے ہوئے ہیں, ہم پہلے اپنے ناچ گانے پورے کر لیں, ہم اپنے شوق پورے کر لیں, اور پھر ہم دیکھیں گے کون بچتا ہے اور کون مرتا ہے. یار اس طرح ملک نہیں چلتی, اس طرح جمہوریتیں نہیں چلتی, اس طرح آپ کا ملک آگے نہیں چلتا کہ آپ اپنے افواج کو گالیاں دیں اور انڈیا میں ٹیلی ویژنز اٹھا کے اس کو براڈ کاسٹ کریں اور کہیں کہ آپ کے ملک میں یہ بات چل رہی ہے. الیکشن کمشنر کے آپ قصیدے پڑھیں اور آپ کے خلاف جب فیصلہ آئے تو آپ اس کو گالیاں دیں, کورٹس کو آپ للکاریں اور ان کو برا بھلا کہیں, اور جب آپ کے ان کے سامنے جانا پڑے تو بولیں کہ ہمیں میسیجز کنوے نہیں کیے گئے تھے اور ہمیں پتہ نہیں تھا. اس طرح ملک بھی نہیں چلتے اور جمہوریت بھی نہیں چلتی, اور نہ کوئی کسی سے بلی ہوگا. گون آر دا ڈیز. یہ جلاؤ گراؤ اور ملک کو بند کرنے والی سیاست ختم ہو گئی ہے, یہ دفن کر چکے ہیں ہم. پچھلے جو ہم نے حال دیکھی ہے پچھلے جلاؤ گراؤ کا اور ملک کو بند کرنے کا, یہاں ملک کو آگے لے جانے کی بات کرنی ہے, اور آج پھر آگے تب ہی چلے گا. صداقت میرے بھائی ہیں, لیکن مجھے بات بتائیں, یہ اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جب مری میں کھڑے ہو کے لوگ سردی میں مر رہے تھے اور لوگوں نے کہا کہ ہمیں پیسے دیں, کہ ہم کیا کریں. ان کی حکومت تھی تو 500 روپے کا نوٹ پکڑا دیا جب 500 روپے کا ایک انڈا تھا. میرے بھائی ہیں, میرا بڑا تعلق ہے, لیکن یہ ان کی جماعت کی یہ ان کی جماعت کی ذہنیت ہے, یا عمران خان کی بھی یہی ذہنیت ہے, اور اوپر سے لے کر نیچے تک سب کی یہ ذہنیت ہے. ان کی حال ہے جب انہوں نے لوگوں نے کہا کہ we have no bread to eat, we have no bread to eat, تو ان کے لوگ کہتے ہیں جو کنگز تھے انہوں نے کہا you should eat cakes. بس کر دینا یار, ہو گیا ڈسکنیکٹ ہے, ان کو لوگ نظر نہیں آتے, ان کو لوگوں کا پتہ نہیں ہے. یہ سیلاب کی صورتحال ہے نا, یہ ایسے ٹھیک نہیں ہوگی, عمران خان صاحب کو کنٹینر سے اترنا پڑے گا.
وہ کنٹینر پہ چڑھ گیا سیلاب والوں کو کوئی نہیں سیلاب کے لیے اگر کسی پولیٹیکل بندے نے کوئی کام کیا مسعود تو وہ صرف اور صرف عمران خان نے کیا، جنہوں نے اربوں روپے اکٹھے کیے، اور انہوں نے اربوں روپے اکٹھے کر کے تو باہر بھیجے. وہ تو کہہ رہے ہیں اربوں روپے سے آپ نے لانگ مارچ شروع کر دیا ہے. باہر سے منگوا کے لوگوں میں تقسیم کیے. اب اپنی بات کر چکے ہیں، دانیال صاحب اپنی بات کر چکے ہیں. آپ میں نے آپ کو موقع دیا، اب میری بات کرنے دیں. عمران خان نے بیرون ملک سے پیسے مانگ کے سیلاب زدگان کے لیے اکٹھے کیے، جبکہ نواز شہباز نے یہاں سے چوری کر کے باہر اکٹھے کیے، اور وہ آپ کو پتہ ہے انہی محلوں میں رہ رہے ہیں، اور شہباز صاحب اور نواز صاحب انہی کا کیسز بھگت رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو اصل پریکٹیکل بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ جو انہوں نے بجلی کی بات کی، اصل پاکستان پھنسا ہی وہاں سے ہے کہ جب انہوں نے کمیشن لے کے ایسی بجلی کی کیپیسٹی کے معاہدے کیے جس کا سارا فیول امپورٹڈ تھا. جناب مجھے بریک لینا پڑے گا یہاں پر، صدقہ ہے مجھے بریک لینا پڑے گا. دانیال صاحب میرے ساتھ موجود رہیے گا. ایک بریک کے بعد یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. اور وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ. صداقت علی عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب عامر ضیاء صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اس کا واحد حل شاید یہی ہے کہ ایک عوام کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے. اور عوام اس وقت کیا چاہتے ہیں وہ آپ کو حالیہ سروے سے، الیکشن سے اور عوامی اجتماع سے نظر آ رہا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.